وہ دنیا اس بات پہ مان رہی ہے کہ یہ نمبر 1۔ تو جو لوگ ان کی بات کو یہ سن کے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جائز ہے وہ کرتے رہے چاہے وہ ناجائز تھی، پھر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ لامین یمان ہے 19 سال کا بچہ ہے۔ میسی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، رونالڈو کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، بابر اعظم کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو۔ بابر اعظم کیا تھا؟ انضمام الحق سے پوچھ کے دیکھ لو، سعید انور سے پوچھ کے دیکھ لو، مشتاق سے پوچھ کے۔ اگلی جو جنریشن آ رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جینزی، پینزی کا بھائی جینزی۔ وہ بیٹا کہ ابے کو اس نے مجھے کہا، میرے بیٹے سے بات کرو یار، میرے بیٹے سے بات کرو۔ میں کیا کہتے یار یہ ابھی 18 سال کا ہے، مجھے کہتا 14 کروڑ کی گاڑی لے دوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، برخورداروں اور معزز مستورات، سارے دور جتنے بھی گزرے ہیں وہ سارے ہی امتحان والے گزرے ہیں۔ دنیا امتحان کی جگہ تو امتحان والی ہے، لیکن یہ جو دور گزر رہا ہے نا اس وقت، جو دور یہ جا رہا ہے، یہ بڑا شدید امتحان ہے، بڑا شدید امتحان۔ شدید امتحان کیوں ہے کہ اس وقت جہالت غالب آ گئی ہے، جہالت غالب آ گئی۔ پڑھے لکھے بھی جاہل ہیں، یہ کہتے ہیں جی یہ پڑھے لکھے ہیں، چلو یہ وہ ان پڑھ سے بڑے جاہل ہیں۔ یعنی کیا نشانی اس بات کی کہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ، اب میں کسی کو کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب یہ جو میرے ہاتھ میں ہے یہ موبائل ہے، یہ موبائل ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے نہیں موبائل نہیں ہے، یار یہ موبائل ہے، وہ کہہ رہے نہیں یہ سکوٹر ہے۔ اب یہ پاگل پن کی سپرلیٹو ڈگری ہے، یار اب کمال کرنا۔ ایک آدمی یہ کہہ دینا جی مجھے نہیں پتا، مثال کے طور یہ موبائل ہے، میں نہیں جانتا اس کو، یہ کیا آپ بتا دیں کیا ہے۔ یہ بھی جہالت ہے کہ نہیں پتا آپ کو، لیکن یہ اس لیول کی جہالت نہیں ہے۔ ایک آدمی نے کہا جی مجھے نہیں پتا، تو اسے بتا دیں کہ جی یہ موبائل ہے، اوکے بس ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ، بتا دیا، اب مجھے پتہ چل گیا۔ ایک آدمی کہے نہیں یہ سکوٹر ہے بس، اب اس کو سمجھانا کتنا مشکل ہے بتاؤ۔ اس کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ بھائی جان یہ سکوٹر نہیں ہے، اس کو یہ بات پہلے بتانا کہ یہ نئی سکوٹر یہ ایک علیحدہ محنت ہے، پھر اس کو اس بات کو سمجھانا کہ یہ موبائل ہے یہ دوسری محنت ہے، یعنی دو۔ لیکن چلو محنت بھی، اس مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی محنت کرنے کو تیار بھی نہیں ہے، یار دفع کرو جسے لگا لگا رہے انسان کی لگے، یہ اس سے بڑا مسئلہ ہے۔ یاد رکھو میرے دوستو، جو قومیں بنتی ہیں نا، قومیں جو بنتی ہیں وہ جہالت سے کبھی نہیں بنی قومیں، یاد رکھنا۔ کوئی دنیا کی قوم اللہ تعالیٰ نے آج تک ایسی نہیں بنائی جو جہالت کی بنیاد کے اوپر آئی ہے۔ ہر قوم جب بھی اللہ اس کو اوپر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان میں علم آنا شروع ہو جاتا ہے۔ علم اور عقل ایک برابر ہے کہ علم آ گیا۔ آپ خود سوچیں ذرا، آپ غور کریں، کیونکہ اس وقت غور کرنے کا مسئلہ کوئی کسی کے
آخرت کسی کا مسئلہ نہیں رہے گا، غور کیوں کروں میں کہ میرا مسئلہ تو آخرت ہے، آخرت بنانی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں مسئلہ. مسئلہ تو یہ ہے کہ موت سے پہلے پہلے کی زندگی کو خوبصورت بنانا ہے. کیسے بنائیں؟ لگے ہوئے ہیں، دوڑ رہے ہیں، غریب بھی دوڑ رہا، امیر بھی دوڑ رہا، بس دوڑ کہ کس طرح یہ زندگی اس میں وہ لے لوں، ایکسیسریز میرے پاس آ جائیں، کس طرح میں بڑا مال آ جائے، بڑا گھر آ جائے، بڑی گاڑیاں آ جائیں، کس طرح. ایک ہی دوڑ لگی. یہ تو کسی کو یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے جانا. بھئی جو 75 سال کا بندہ بھی فراڈ کر کے پیسے کما رہا ہے، اگر اس کا کیا پروگرام ہے بتاؤ؟ 65 سال 70 سال وہ اس پلاننگ میں ہے کہ میں نے پیسہ اکٹھا کرنا. اتنے لوگوں کو میں نام نہیں لیتا کہ نام لینے کو پھر پھاڑ جائیں گے کہ مولوی ہے گلہ کرتا، گرفتار کر لیں. کتنے بڑے بڑے عہدوں والے لوگ اس چکر میں ہیں اور مرنے والے ہیں اور مر ہی گئے. پیسے اکٹھے کرتے 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 ختم. کھانا، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کھانا ہی نہیں کھا سکتے، وہ روٹی نہیں کھا، یعنی ڈاکٹر نے منع کر روٹی نہیں کھا سکتے. اب تھوڑی سی سیلڈ کھاتے ہیں، تھوڑی سی سیلڈ اور ایک آدھ کپ کافی کا پینا ہے، یا شام کو کوئی ایک تھوڑا سا چکن کا ایک پیس، بس وہ بڑی مشکل سے کھانا ہے. کچھ کھانے کے قابل نہیں، کچھ کرنے کے قابل نہیں، شادی نہیں کر سکتے، کھا نہیں سکتے، لیکن پیسے کمائی جا رہے. صبح شام پیسے کی پلاننگ کر رہے تھے کہ پیسہ کیسے کمانا. میں نام نہیں لیتا کسی کا، میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو. بالکل آخری ریل چل رہی ہے، کسی دن بھی اس نے کہنا چلو جی ختم، لیکن اس کے اسکیجول میں اگلی زندگی ہے ہی نہیں. اس سے بڑا جاہل کون ہوگا بتاؤ تو صحیح کہ بھئی صبح آپ کا انگلش کا پیپر ہے اور رات کو آپ پولیٹیکل سائنس کی تیاری کر رہے ہو. کیا کہیں گے؟ تو پاگل ہے. اس صبح تو نے مر جانا ہے، تو کر کے رہے ہو. یہ بات نہ کوئی کہہ رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے، نہ اگلی جو جنریشن آ رہی ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جینزی، پینزی کا بھائی جینزی ہیں، جنرل الفا. وہ کیا ہوتا ہے؟ 2012 کے بعد الفا، پھر جینزی، پہلے جینزی ہے. لے تو کر لے تبلیغ کا. وہ جو جینزی، الفا، پینزی، ان کو تو کچھ بچاروں کو ہو گئے بھائی، بڑوں کو نہیں کچھ پتا، ان کو کیسے پتا چلے گا؟ وہ صرف اور صرف موبائل پہ ہیں، لیپ ٹاپ پہ ہیں، موبائل پہ ہیں بس. کبھی میں دیکھتا تھا کسی میں سعودی عرب جایا کرتا تھا آج سے 25 سال پہلے، تو بچے دیکھتا تھا وہاں انفٹ بالکل، پیٹ نکلے ہوئے، موٹے جوان بچے. یہ کیا ہوا؟ وہ یہی ہو گیا، ادھر بھی ہو گیا وہ، کیونکہ وہ رات کو جاگتے تھے، اور ہم لوگ راتوں صحیح رات جاگتے تھے، دن میں سو رہے ہیں، بس کھایا پیا اور سو گئے. ابھی یہ الفا اور جینزی اور پینزی یہ کیا کر رہے ہیں؟ ساری رات جاگ رہے ہیں، ادھر ہی کھانا کھا رہے ہیں بیڈ پہ، ادھر دیکھتے دیکھتے کھانا کھاتے ہیں، ادھر ہی گرے سو. یہ کیا بنے گا؟ وہ ختم ہو گئی کہانی. ہم مرنے کے لیے پیدا ہوئے دنیا میں میرے دوستوں. اگر ان کو کون سمجھائے ان کو؟ بھائی تمہیں پہلے سمجھائیں گے، تمہیں تو سمجھائیں گے، کرنا تم نے کیا تھا؟ ان الفا اور جینزیز پہ کیا محنت کرنی تھی؟ یہ تمہارے ذمہ تھا. اگلی جنریشنوں کو بنانا، ان کے دل میں یہ بات ڈالنا کہ تم کدھر آئے ہو، یہاں کیا کام ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے. یہ کس کے ذمہ تھا بتاؤ؟ میں دیکھ رہا ہوں اس وقت، یقین کرو، سوائے اڑنے کے وہ سمجھ نہیں کچھ آ رہی کہ کیا کریں.
کس کو سمجھائیں، کیا کریں، کیا بتائیں کہ بھئی کیا کر رہے ہو؟ او بابا تم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہو، یہاں نہیں رہنا، یہاں سے تو جانا ہے. تم کیا محنت کر رہے ہو؟ کس بات کی محنت کر رہے ہو؟ اس بات کی محنت کر رہے ہو جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے. دنیا کسی کے اختیار میں ہے، کر لے گا میرا خیال. اپنی مرضی سے پیسے کما لو گے، کیا کرو گے؟ لگاؤ جتنا مرضی زور، جتنا مرضی زور لگا لو، پیسے نہیں کما سکتے. پیسے نصیبوں سے ملتے ہیں، یہ نہیں کما سکتے. جس کے بارے میں کہا گیا کہ بھی اجازت ہے کر لو کام، ٹھیک ہے. اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعے کی اذان ہو جائے چھوڑ دو سارے کام، پرے دفع کر دو ان کو. اس کا پنجابی ترجمہ ہے کہ پرے دفع کرو یار، میں کی کر رہے ہو، چلو چھوڑو اس کو. جب پہلی اذان ہو جائے تو چھوڑو اور چلو اللہ کی طرف. مسجد میں جا کے دیکھ لو، خلم خالی. اس طرح بیچارے میرے جیسے جو بات کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں، آگے 3-4 وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو گھنٹے 2 بعد مرنے والے ہیں، بالکل ختم. وہ بیٹھے بیچارے. وہ ہمارا دوست ہوتا ہے سردار صاحب ہوتے تھے. وہ پہلے فائٹر پائلٹ تھے، پھر اللہ نے ان کو، ہمارے محلے دار تھے، دین پہ لگایا، زندگی اللہ نے بدل دی. تو میں نے ان کو ایک دفعہ کہا، میں نے کہا جی آئیں. کافی سفر کیے، بڑا اللہ نے. سردار عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں وہاں گیا امریکہ میں، ان کی قبر پہ میں گیا. امریکہ میں انتقال ہوا، وہاں قبر ایسی پرسکون قبر تھی، یقین کرو دل کر رہا تھا کہ یہاں بیٹھے ہی رہیں. اتنی خوبصورت قبر. لیکن وہاں قبریں اس طرح نہیں ہوتے کہ گنبد بنے نہیں ہوتے، مزار بنے حضرت تنی شاہ صاحب کا. وہاں کوئی چکر نہیں، وہاں کوئی تنی شاہ نہیں، کوئی بنی شاہ نہیں. سب کی قبریں بالکل فلیٹ ہیں جس طرح ہوتی ہیں. وہ کافروں کا ملک ہے لیکن قبریں مسلمانوں کی طرح ہے. ہمارا مسلمانوں کا ملک ہے، قبریں کافروں کی طرح. جس طرح مندر ہوتے ہیں اس طرح ہمارے قبریں. جڑا کوئی ننگا پیر مر گیا، زندگی ساری ننگا رہا، وہ قبر بناتی، اتنے گلزار لاتا تو 4-5 جھنڈے لا کے دے شروع ہو گئے، جناب چلو جی لو جی. اٹس اے بزنس، ویری گڈ بزنس. میرا خیال سب سے بہترین بزنس یہی ہے اس وقت، میرا خیال ہے. تو وہاں کوئی چکر ہی نہیں، ایسی فلیٹ کرنا کیا تو ایسی خوبصورت. تو میں ایک دفعہ ان کو میں نے کہا کہ جی کسی سے ملاقات کے لیے جانا ہے، کسی سے بات کرنی ہے. کہنے کون ہے؟ میں کہ ایک منسٹر ہے، پہلے منسٹر صاحب تھے وہ، اب وہ ختم ہو گئے، منسٹر نہیں ہے اب، لیکن چلو. کہتے ہاؤ اولڈ ہی از، ایج کتنی؟ میں کہ 75 سال. تو وہ بڑا مزیدار آدمی تھا. کہتا لیو اٹ. وہ بہت گورا ٹائپ آدمی تھا وہ، انگریز. لیو اٹ. میں کہ اسپینڈ بلٹ، اسپینڈ بلٹ. گولی چل چکی، اب اس کا کوئی فائدہ، اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. کسی ینگ سے بات کرے، کسی کو سمجھائے، چھوڑو اسپینڈ بلٹ کو چھوڑ دو. بتانا تھا کہ ہم دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے آئے ہیں. ہمارا مالک اور خالق اللہ ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. اللہ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تم شمار کرو گن نہیں سکتے. ہم نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، ہم نے تمہیں انسان بنایا، ہم نے ماں کے دل میں تمہاری محبت ڈالی، ہم نے نوجوان لڑکی کو ایک دم ماں بنایا تو ایک دم اس کی سوچ بدل گئی، خیالات بدل گئے، اس کی پرائرٹیز چینج کر دی ہم نے. کل پرسوں میری کوئی خاتون جاننے والی تھی، کوئی بچی تھی کہ کام کرتی تھی، اس کا مجھے میسیج آیا. اپنی چھوٹی پہلی بیٹی پیدا ہوئی اس بیٹی کے ساتھ بیٹی کی تصویر بھیج کے اس نے کہا یہ میری شہزادی ہے سر، یہ میری شہزادی. ابھی یہ کس نے کیا؟ اللہ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں، کوئی نہیں کر سکتا. یہ دنیا کی خدا کی قسم سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو میں آپ سے کر رہا ہوں. دنیا کی سب سے امپورٹنٹ میٹنگ یہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. باقی میٹنگیں تو فضول ہیں.
دو اور دو چار کیسے کرنا ہے، اس کو بڑھانا کیسے. ساری حکومتیں مل کے، سارے حکمران مل کے ایک میٹنگ کر رہے ہیں کہ پیسے کتوں آنے نے، کرنا کی ہے، لانے کتنے. کسی حکومت والے کو یہ احساس ہی نہیں ہے، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے وہ جین لیگ ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ سی ٹی آئی ہو، کچھ بھی ہو، یہ کسی کو احساس نہیں کہ ان انسانوں کو انسان کیسے بنانا ہے. اصل مسئلہ یہ تھا، اصل مسئلہ تو انسان تھا. اپنے ایمان سے بتاؤ، کبھی سنا آپ نے کہ حکومت آج یہ سوچ رہی ہے کہ ان کو انسان کیسے بنانا ہے؟ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے جناب. یہ دیکھو 6 سال کی بچیوں سے لوگ زیادتیاں کر کے ذبح کر رہے ہیں، یہ انسان ہے؟ تو میں نے کہا جی یہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ انسان کیوں نہیں ہے؟ انسان تو محنت سے انسان بنتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا انسان، یاد رکھو. انسان کو انسان بنانا پڑتا ہے، یہ خود بخود نہیں بنتا، اس کو سکھانا پڑتا ہے، خود بخود نہیں سیکھتا. اتنی موٹی بات نہیں سمجھ آ رہی؟ ان پہ کون محنتیں کر رہا ہے بتاؤ؟ کون ان پہ محنت کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کو انسان بنا؟ یا کسی کی پرائورٹی میں ہے یہ بات؟ کسی حکومت کی پرائورٹی میں یہ بات ہے؟ اب پوچھو ایمان سے پرائم منسٹر کو جا کے، شہباز شریف صاحب دامت برکاتہ کو پوچھو کہ آپ کی پرائورٹی میں یہ بات ہے کہ ان کو انسان کیسے بنانا ہے؟ یہ بتاؤ. آپ کی ملک کی عوام جانور بن گئی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں اس بات کا. آپ کس بات کی محنتیں کر رہے ہو کہ یہ کر لو معیشت ٹھیک؟ نہیں کر سکتے معیشت ٹھیک، خدا کی قسم جھوٹ بول رہے. اس طرح نہیں بنتی معیشتیں. پہلے انسان بنتا پھر معیشت بنتی، یاد رکھنا. غلط ہے. انسان ہے تو معیشت کہاں سے بنے گی؟ ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. تم کہتے ہیں ترقی کر دیں گے، کیسے ترقی کر دیں گے؟ تم چند لوگ مل کے بیٹھ کے آپس میں میٹنگیں کرتے رہو، عوام ساری کی ساری ختم ہو گئی. اس پہ ایک محنت کرنی تھی، محنت کر کے ان کو پہلے انسان بناؤ، پھر ان کو پتہ چلے گا ہم نے کرنا کیا ہے. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کہ جو آبادی کتنی محنت ہو رہی ہے کہ آبادی نہ بڑھے، آبادی نہ بڑھے، آبادی نہ بڑھے. غلط کر رہے ہو یہ محنت، یہ بات ہی غلط کر رہے ہو. آبادی جتنی مرضی آبادی ہو جائے، روٹی کھلانا تو اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها فی کل فی کتاب مبین. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں ذمہ دار اس بات کا، جس کو میں نے پیدا کیا اس کو روٹی پہنچانا میرے ذمہ ہے. تم اس کی محنت کر رہے ہو. اور بابا تمہیں نے محنت یہ کرنی تھی کہ ان کو انسان بنانا تھا. تم چھوڑو کہ سارے مزدور پیدا کر رہے ہیں، انسان کو پیدا نہیں کر رہے. مزدور ہر بندہ نوکری ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ وہ ہے ہی جاہل، وہ تو جاہل ہے، کیونکہ اس کو رخ ہی نہیں آپ دے رہے. اور اوپر سے یہ سوشل میڈیا آ گیا، ہر بندہ اس پہ اپنی اپنی رائے دیے جا رہا ہے. کسی کو پتہ نہیں، پتہ کچھ نہیں، کسی کو پتہ نہیں کیا کون کس کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ اس سے بڑا انسان کون ہے پاکستان میں؟ دنیا اس بات پہ مان رہی ہے کہ یہ نمبر 1، 500 بیسٹ پرسنالٹیز میں اس کا نمبر 1 آیا ہے. ہم نے دیکھا 500 بیسٹ پرسنالٹیز ان دا ورلڈ، اس میں نمبر 1 پہ ہیں تقی عثمانی صاحب، جہاں تک میں نے دیکھا. تو وہ ایک انہوں نے فتویٰ دیا کہ کرپٹو ٹھیک نہیں ہے. بھئی یہ کرپٹو ٹھیک نہیں. تو نیچے جو لوگ رائے دے رہے ہیں تمہیں کی پتا ہے، تمہیں کی پتا. یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کو رائے دے رہا ہے سوٹا پینے والا. اس کو یہ بھی ہوش نہیں کہ میں پاک کدو ہونا ہے نہ پاک، وہ اس پہ رائے دے رہا ہے. جہالت در جہالت در جہالت. وہ مفتی تقی عثمانی صاحب پہلے پتہ تو کرو یہ کون آدمی ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب وہ آدمی ہیں
جس چیز کے بارے میں وہ فتویٰ دے دے کہ یہ جائز ہے، غور سے سمجھ لو یہ بات، ایک چیز فتویٰ دے دیا کہ یہ بات جائز ہے، لیکن ہے تو وہ انسان ہے نا، ان سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کہا کہ وہ جائز نہیں تھی، انہوں نے جائز کر دی، تو جو لوگ ان کی بات کو یہ سن کے کہ انہوں نے فتویٰ دے دیا ہے کہ جائز ہے وہ کرتے رہے چاہے وہ ناجائز تھی، پھر بھی آپ کو اجر ملے گا اور ان کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی ملے گا، یہ نہیں کہ ان کو سزا ملے گی ہم نے ناجائز کہا، نہیں، انہوں نے اپنی سمجھ سے فیصلہ کیا تھا، یہ اتھارٹی ہے ان کی۔ آپ ڈاکٹر ہسپتال جاتے ہو، ڈاکٹر کے سینے میں تکلیف ہوئی تو ڈاکٹر کہتا ہے آپریشن ہوئے گا، اس کا پورا سینہ چیر لیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر کو کی پتا، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، زندگی موت کا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک، جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے۔ اپنی صحت کے بارے میں ایک ڈاکٹر اس کی بات مان رہے ہو، اور جو دین کا ڈاکٹر ہے اس کے آگے تم کمنٹس دے رہے ہو، نہ تمہیں کچھ پتا نہ دینا، کتنے دکھ کی بات ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ امت کا حال کیا ہے، ہمارا حال کیا ہے، کہاں پہنچے ہوئے ہیں ہم اس وقت۔ میرے دوستو، ہر بندہ ذمہ دار ہے، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب ذمہ دار ہیں، خدا کی قسم، یہ جو سن رہے ہیں سب ذمہ دار ہیں۔ جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے وہ ذمہ دار ہے اس بات کا کہ بے وقوفوں کو سمجھائے۔ جو لوگ اندھیرے میں زندگی گزار رہے ہیں ان پہ محنت کرے کہ اب کوئی نبی نہیں آنا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اب تم ہو سمجھائے، تم نے ہر بندہ جس کو اللہ نے عقل دی ہے، جس کو اللہ نے مسجد میں آنے کی توفیق دی، اللہ کی توفیق سے آیا ہے، ایسے نہیں آیا، جس کو اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، صحیح غلط کی توفیق دی ہے، اللہ کی دی ہوئی ہے، یہ بانٹے۔ جو بھی چیز جس کے پاس نعمت ہے وہ بانٹنے سے بڑھتی ہے میرے دوستو، کٹتی نہیں۔ جو بھی نعمت ہے، جو چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، یہ فارمولہ ہے میرے دوستو خدا کے لیے، یہ بنانے والے کا فارمولہ ہے۔ جو چاہتا ہے میرا مال بڑھ جائے وہ اس مال کو خرچ کرنا شروع کر دے، یہ بڑھ جائے گا۔ روزی سخاوت سے بڑھتی ہے، سخیوں کی روزی بڑھاتا ہے اللہ، بخیلوں کی نہیں بڑھاتا، کنجوسوں کی نہیں بڑھاتا، سخیوں کی بڑھتی ہے۔ چاہے کوئی غیر مسلم بھی ہو، مسلمان نہ بھی ہو، وہ بھی اگر چیریٹی کرے گا، لوگوں پہ خرچ کرے گا، اللہ اس کا مال بھی بڑھا دے گا۔ بل گیٹس کا بڑھتا نہیں مال، وارن بفے کا بڑھتا نہیں، وہ تو مسلمان نہیں، مال بڑی کیوں؟ وہ خرچ کرتے ہیں لوگ، بچا کر بچا۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، فرشتہ کہہ رہا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اور عطا فرما، اور دوسرا کیا کہہ رہا ہے، یا اللہ روک کے رکھنے والے کا رزق تنگ کر دے۔ لگاؤ لوگوں، لیکن مسئلہ کیا ہے، یہ سمجھو کہ لگانا کہاں ہے پیسہ، یہ بھی سمجھ لو۔ لوگوں کو فقیر نہ بناؤ خدا کے لیے، لوگوں کو فقیر نہ بناؤ۔ بے نظیر انکم سپورٹ، کتنا پیسہ؟ 872 بلین، 872 بلین یا 875 بلین، کس پہ؟ کہ لوگوں کو پیسے فقیر بنانا ہے۔ پتہ نہیں کس نے یہ بنائی ہے سکیم، یہ کیا کر رہے ہیں؟ 872 بلین، مقروض ملک ہے ہم لوگ، مقروض ملک ہے، سود اتار رہے ہیں، سود در سود اتار رہے ہیں، اور 872 بلین لوگوں کو دے کے ان کو فقیر بنا رہے ہیں۔ اور بھائی ان کو پیسے دینے تو کام بتاؤ اس کو کہ یہ کام کرو۔ لوگوں کو جن کو پیسے دینے ان کو پہلے بلاؤ، آؤ ادھر بھائی بتاؤ کیا کرو گے، نہیں کرنا آتا ہم پہلے تو سکھائیں گے، سکھا کے ان کو کام پہ لگاؤ کہ جی ہم روٹی کپڑا، ہم لوگوں گھر گھر روٹی پہنچا رہے ہیں۔ کیا پوچھا روٹی تمہیں کس نے کہا روٹی پہنچانے کو؟ اور تم ان کو کام سکھاؤ خدا کے لیے۔
ان کو کسی کام پہ لگاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کام پہ لگاتے تھے, فقیر نہیں بناتے تھے. ہمیں جو حکومتیں ہیں اس بات پہ بڑا فخر کرتی ہیں, جی ہم اتنے گھروں تک روزی پیسے پہنچاتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کون سا کمال ہے؟ کام سکھاؤ ان کو, کسی کام پہ لگاؤ. یہ کام ان کو, یہ ایسا کام ان کو دو کل کو یہ دینے والے بنے, نہ کہ فقیر بن جائیں. ٹھیک ہے جی بس پیسے آ رہے ہیں, بس مجھے پیسے دے دیا کرو. یاد رکھو جس کو جو اللہ نے, جس کو صاحب ثروت آدمی ہے نا, جن کو اللہ نے پیسے دیے ہیں, وہ اپنے خاندان کے جو غریب, ساری دنیا میں سب, پاکستان میں زیادہ غریب ہیں, امیر تو تھوڑے ہی. کسی سے پوچھ کے دیکھ لو, جس نے جس خاندان کے جس اپنے بہن بھائی بھتیجے میں وہ پیسے دے دیے نا مہینے کے, جی یہ پیسے آپ لے لیں, پھر موت تک اس کو پیسے ہی دو تم, بس وہ پھر فقیر ہے. تم فقیر پیدا کر رہے ہو. اس کے ہم ذمہ دار ہیں کہ بھائی ان کو ہم نے کیا کرنا تھا. قوم ایسے تیار ہو جاتی ہے. لیکن اپنے ایمان سے بتاؤ, کسی حکومت کے اسکیجول میں ہے کہ یہ قوم بنانی ہے؟ قوم کیسے بنے گی؟ قوم, انسان سب سے مشکل فیکٹری ہے. انسان مشکل سے بنتے ہیں میرے دوستو. باقی تو نصیبوں کی چیزیں ہیں, جس کے پاس جو پیسے نصیبوں میں مل جاتے ہیں. پیسوں کا کیا ہے؟ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, ہم نے مقدر کیے ہوئے روزی. وہ کیا وہ فٹ بالر ہے لائمار ہے, ابھی جو ہٹ ہوا ہے, کیا نام ہے؟ لامین یمان, 19 سال کا بچہ ہے. اب وہ فٹ بال کیا ہوتا ہے؟ ایک بال ہے, گیند ہے, اس کو گول میں مارنا. لو, یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس سے انسان تھوڑی تو. لیکن اس کی قسمت میں جو وہ کہتا ہے کہ میں اس گھر میں پیدا ہوا جس گھر میں ہمارا کچن اور بیڈ روم ایک ہی روم میں تھا. میں نے اس بچے کا پڑھا تو اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ میرا کچن اور بیڈ روم ایک ہی روم میں تھا, ہم اتنے غریب تھے, ایک ہی کمرہ تھا, اسی میں کچن تھا, اسی میں بیڈ روم. لیکن اللہ نے قسمت میں پیسے لکھے ہوئے تھے, اللہ نے اس کو بال کو ٹھڈے مارنا سکھا دیا. چل جا مار ٹھڈے بال کو, اور مومبتی بن جا, ٹھڈے مار بال کو ٹھڈے مار. اللہ قدرت والی ذات ہے. اللہ جب پیسے دینے پہ آتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے. جتنے بڑے بڑے لوگ آپ دیکھ, میسی کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, رونالڈو کی زندگی پڑھ کے دیکھ لیں, یہ سب وہ کہیں گے کہ ہم, رونالڈو کی زندگی, میں نے رونالڈو کا پڑھا تو وہ کہتا میں اخبار بیچتا تھا. میسی کہتا میرے پاس انجیکشن لگانے کے پیسے ہی نہیں تھے کہ انجیکشن کیسے لگاتا. یہ سب جو سٹار بنتے ہیں دنیا میں, سٹار, یہ غریبوں کے بچے بنتے ہیں. امیروں کو یہ پرابلم نہیں ہے, وہ کھا رہے ہیں پی رہے, باپ ابا پیسے لے کے آ رہے ہیں, وہ انجوائے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم انجوائے. کسی امیر کا بچہ دیکھا آپ نے فٹ بالر کا, کرکٹر؟ میں نے نہیں دیکھا, میرے تو نہیں یاد پڑتا کہ کوئی کرکٹر امیر کا بچہ بن گیا ہو, کوئی فٹ بالر امیر. جن کی زندگی آپ پڑھ کے دیکھو سارے ایسے ملیں گے آپ کو. بابر اعظم کی زندگی پڑھ کے دیکھ لو, بابر اعظم کیا تھا. انضمام الحق سے پوچھ کے دیکھ لو, سعید انور سے پوچھ کے دیکھ لو, مشتاق سے پوچھ کے. مشتاق مجھے کہتا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی, وہ جو مشتاق احمد, میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی. کہتا کہ میں کہہ رہا نہیں میری خواہش تھی. کیا کہتے میری خواہش تھی کسی طرح میں نے UPL 2,500 کی نوکری مل جائے. یہ میری سب سے بڑی دنیا کی خواہش تھی. یعنی اتنے. وہ کہتا کہ ہمارا یہ حال تھا. مشتاق مجھے کہتا کہ نہیں بھائی میرا یہ حال تھا کہ ہم جس سکول میں سائی وال میں پڑھتے تھے وہاں ریسس آدھی چھٹی ہوتی ہے, جو سکولوں میں اس کو آدھی چھٹی کہتے تھے, اس کو بریک ہوتی, لنچ بریک. اب تو لنچ بریک کہتے, پہلے کہتے آدھی چھٹی. آدھی چھٹی ہوتی تھی. لوگ کی جو لڑکے تھے نا وہ نان چھولے کھاتے تھے. ہمارے پاس کہتا میرے پاس کھانے کے نان چھولے کے پیسے نہیں تھے, ہم گاچنی کھایا کرتے تھے. گاچنی کا ہوتی ہے, وہ جو تختیاں پہ تختی لکھتے تھے, تختیوں پہ اس پہ وہ کر کے سکھاتے تھے اس کو. گاچنی مٹی تھی وہ کھاتے تھے ہم. لیکن ان کو جذبہ ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے, کچھ کرنا ہے. میں نے امیر آدمی تھے, جڑے امیر کے بچے تھے وہ چل کر رہے ہیں, وہ سے چل. باپ پیسے لے,
ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ ابے دے پیسے نو ابے دے موت کا انتظار کرنا ہے، ابا کس طرح مر جائے نا. اگر ابھی یہاں یہ جو اقرا ہاسپٹل والا ہے، یہ ہمارا دوست تھا اقرا اسپتال کا ڈاکٹر صاحب، اس کے بیٹے نے باپ کو ہی مار دیا. وہ بیٹا کیا ابے کو اس نے مجھے کہا میرے بیٹے سے بات کرو یار، میرے بیٹے سے بات کرو. میں کیا کہتے یار یہ ابھی 18 سال کا ہے، مجھے کہتا 14 کروڑ کی گاڑی لے دوں. اب 14 کروڑ کی گاڑی میں کیسے لے دوں؟ تو میں نے اس بچے سے بات کی تو اس بچے کی گفتگو ایسی تھی کہ میں دیکھ کے کہا میں کہ یہ بچہ کچھ کرے گا، یہ کچھ کرے گا. اس نے مجھ سے ایسے ٹریٹ کیا جیسے میں کہ یار اپنی بکواس بند کرتا ہوں، بڑا آیا تو مولوی. یہ اس کا ایٹیچیوڈ تھا. تھوڑی دیر میں پتہ چلا کہ اس نے باپ کو ہی مار دیا. گڈی نہیں لے کے دینی، میں وہ گڈی اب میں لے لوں گا. کیونکہ امیر جو مال کما رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ صرف مال کما رہے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ اولاد کی تربیت بھی کرنی تھی. یہ تھی میرے ذمہ اس کی تربیت، مال کمانا میرے ذمہ نہیں تھا کہ ان کو مال اکٹھا کر کے دوں. جن لوگوں نے آج تک میرے دوستوں جائز ناجائز مال کما کے اپنی اولاد کو دیا ہے، ان کا انجام دیکھ نہیں رہے. پھر بھی سارے وہی کری جا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے. عبداللہ زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، کون ہے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ؟ اشرف مبشرہ کے صحابی ہیں. اشرف مبشرہ کے صحابی، اشرف مبشرہ کے صحابی. جب ان کے انتقال کا وقت آیا اپنے بیٹے کو کہا، عبداللہ ابن زبیر کو، کہ عبداللہ ابن زبیر 12-14 سال کے تھے. کہ بیٹا میں اللہ کے رسول کے ساتھ ساری زندگی رہا ہوں، میں ان کے ساتھ محنت کرتا رہا ہوں، محنت کا زمانہ تھا، میں کچھ پیسے نہیں تیرے لیے کما سکا، تیرے لیے پیسے نہیں کما سکا، مگر میں نے ایک کام تجھے کر دیا ہے، تو یہ کر لیا کرے. میں نے کہا جی ابا کیا کر؟ انہوں نے کہا بیٹا میں نے اس مالک سے تعلق ایسا بنایا ہے، مالک سے تعلق ایسا بنایا ہے، جب تمہیں کوئی ضرورت پڑے پیسوں کی کسی چیز کی تو 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے کہیں یا اللہ میں زبیر کا بیٹا ہوں، یا اللہ میں زبیر کا بیٹا ہوں، میرا یہ کام کر دے. آج ہم میرے سمیت کتنے لوگ ہیں جو یہ اپنے بیٹے کے لیے یہ چیز چھوڑ گئے کہ بیٹا میرا اللہ سے تعلق ہے، جا 2 رکعت نماز پڑھ کے جو مانگے گا وہ پورا ہوا کرے گا. اور عبداللہ ابن زبیر بعد میں کہتے ہیں، وہ لمبی بات ہے، وہ بعد میں کہتے ہیں خدا کی قسم جب مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑتی تھی میں مصلی بچھاتا تھا، 2 رکعت نماز پڑھ کے کہتا تھا یا اللہ میں زبیر کا بیٹا ہوں، تو میرے سارے کام ہو جاتے تھے، چٹکیوں میں کام ہو جاتے تھے. اس لائن کو ہم جانتے ہی نہیں یہ کوئی لائن ہے. حرام حلال کر کے بچوں کے لیے چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بچے پھر جن کے لیے وہ ناجائز کیا ہے، اب وہ بچے انتظار کر رہے ہیں یا تو انہوں مار دے گے یا مر جائے، یا تو ہماری خواہشیں پوری کرے. بس میرے دوستو یہ دنیا ایک محنت کی جگہ ہے، یہ محنت کی جگہ ہے. اولادوں کو پیدا کر کے باہر پھینک دینا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اولاد کو پیدا کر کے ان پہ محنت کر کے ان کو انسان بنانا یہ تھا آپ کے ذمے، یہ ہے میرے ذمے. پیسے روزی رزق میرے ذمے ہے ہی نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 12 بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے، اور واحد دنیا کا بادشاہ ہے، وہ واحد بادشاہ جو 2 سال بادشاہ رہا. 38 سال کی عمر میں بادشاہ بنا اور 40 سال کی عمر میں انتقال کر گئے. 40 سال کی عمر میں زہر دیا، انتقال کر گئے. 12 بیٹے تھے ان کے، اور اپنے 12 بیٹوں کے لیے انہوں نے 1.5 دینار ترکہ چھوڑا تھا. 1.5 دینار. انہوں نے بیٹوں کو بلایا، کہا بیٹا حرام میں نے کمایا نہیں، حلال میرے پاس تھا کوئی نہیں، یہی تمہارے حصے آیا ہے، یہی تم لے لو. اگر تم ایمان پہ رہے، اگر اعمال پہ رہے تو اللہ تمہیں بھی روزی دے گا، نہ رہے تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں. کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، خدا کے لیے پڑھ لو کہ اس سے پہلے جو ولید جو حکمران تھے انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے جاگیریں چھوڑی تھی. جاگیریں، سلمان ولید نے جاگیریں چھوڑی تھی
انہوں نے 1.5 دینار چھوڑے تھے. تاریخ اس بات کی خدا کی قسم گواہ ہے کہ لوگوں نے ان 1.5 دینار والوں کو ایک ایک مجلس میں 10 لاکھ دینار صدقہ کرتے دیکھا اپنی آنکھوں سے. 1.5 دینار والوں کو. اور جنہوں نے جاگیریں چھوڑی تھی یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ لکھی ہے پڑھ لو، جن کے پاس جاگیریں تھیں، جائز ناجائز جاگیریں تھیں، ان کو لوگوں نے مسجدوں کے باہر بھیک مانگتے دیکھا. یہ ایک سسٹم ہے میرے بھائیوں، میرے دوستوں. ہم اس کی تیاری کے لیے آئے ہیں. کوئی سمجھ نہیں رہا، نہ کوئی کہہ رہا ہے، نہ کوئی سن رہا ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں اپنی بات سے، یقین کرو میرے ارد گرد لوگ ہیں سنتے ہی نہیں بات. وہ چھڈ یار تو اپنی اپنا کام کر، سنو کی تنو کی. لیکن تمہارے ذمے ہے میرے دوستو، جتنے بیٹھے ہو میری بات سن رہے، سب کے ذمے ہے ایک محنت کرنا، اپنے اوپر بھی، اپنی اولاد پہ بھی، اپنے دوستوں پہ، عوام پہ، رشتہ داروں پہ، پوری امت پہ محنت کرنا ہمارے ذمے ہے. باخر دعوانا